بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ اسرائیل پر یمن سے حوثیوں کے میزائل حملے میں 16 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم یمن سے حوثیوں کے میزائل حملے کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ اسرائیل امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا خطرہ ٹل گیا۔ اخراجات کا بل ایوان نمائندگان میں منظور۔ حکومت بل 2 بار مسترد ہونے کے بعد تیسری ووٹنگ میں منظور کیا گیا۔ امریکہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے سے مزید 25 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 45,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 23 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ فلسطین طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جمعہ کے روز غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں سے کم از کم 25 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اسپین کی عدالت نے عالمی مالیاتی ادارے IMF کے سابقہ سربراہ روڈریٹو کو کرپشن کے جرم میں تقریباً 5 برس قید کی ایک اور سزا سنائی ہے۔ اسپین جرمن کرسمس بازار میں کار سوار نے ہجوم پر کار چڑھا دی، 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ یہودی آباد کاروں کا اسرائیل فوج کی مدد سے مسجد پر دھاوا، آگ لگا دی مسجد کو۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد کی دیوار پر بدلوں اور عربوں کی موت جیسے نفرت انگیز نعرے عبرانی میں لکھے ہیں۔ اسرائیل فرانس نے اپنی فوج افریقی ملک سے نکالنے پر مجبور ہو گیا، انخلاء جاری۔ فرانس نے افریقی ملک جارڈ سے اپنی فوج کے انخلاء کا آغاز 2 جنگی طیاروں کی روانگی کے ساتھ شروع کر دیا ہے، جو کہ دارالحکومت انجمینا میں تعینات تھے۔ فرانس کویت میں ہزاروں غیر ملکیوں کی شہریت منسوخ۔ کویت شہریت کے اعلیٰ کمیٹی نے 2899 افراد کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے شہریت قانون کے تحت صفحات کابینہ کو ارسال کر دیں۔ یمن سے تل ابیب پر بڑا میزائل حملہ۔ ایرانی حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملے کیا گیا ہے، جس کے باعث 14 افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہماری کامیابی نے ایرانی منصوبے کو 40 سال پیچھے دھکیل دیا۔ الجوانی نے کہا ہے کہ شام کو افغانستان کی طرز پر تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ امریکی سینٹر کمانڈر کا شام میں داعش کے سربراہ کی ہلاکت کا دعویٰ۔ شام سے امریکی فوج نے داعش کے سربراہ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دمشق سے امریکی فوج کے مطابق شام کے علاقے زالہ میں داعش کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ حملے میں داعش کا سربراہ مارا گیا ہے۔ گولان کی پہاڑیوں پر امن فوج کے قیام میں 6 ماہ کی توسیع۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے گولان کی پہاڑیوں پر امن فوج کے قیام پر 6 ماہ کی توسیع کر دی۔ اقوام متحدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپین یونین کو وارننگ دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ سے تیل اور گیس کی خریداری کر کے اپنے خسارے کم کرے، ورنہ اس سے ہر طرف سے ٹیرف کا سامنا کرنا ہوگا اور کئی دہائیوں تک امریکہ کے ساتھ بڑے تجارتی سرپلس چلانے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ٹرمپ امریکہ کی تائیوان کے لیے $571 ملین کی فوجی امداد کی منظوری۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تائیوان کے لیے $571 ملین کی فوجی امداد کی منظوری دے دی۔ امریکہ اسرائیل کے غزہ میں بربریت جاری، ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 77 فلسطینی شہید۔ اسرائیل دبئی میں بڑی مقدار میں غیر قانونی منشیات چوری کرنے کے جرم میں 2 افراد کی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ بنگلہ دیش بھی نوٹو نے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بنگلہ دیش امریکی سفارت خانے کو خواتین کے خلاف افغان عبوری حکومت کی ناانصافی پر اتحاد کا مطالبہ۔ روس کے وزارت صحت نے کینسر کے ویکسین تیار کر لی۔ روس ملیشیا کا لاپتہ طیارے کی 10 سال بعد دوبارہ تلاش کا اعلان۔ ملیشیا مودی کے خلاف کسانوں کی زبردست مذمت، 74 مقامات پر ریلوے کو روک کر احتجاج کیا۔ انڈیا بھارت مودی سرکار کی مدنی مسجد کو مسمار کرنے کی ناپاک کوشش۔ مودی سرکار نے اتر پردیش میں واقع مدنی مسجد کو سروا کیا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مونسون کی بارشیں، زائرین نے بران رحمت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسلمانوں سے بغض اور بھارت میں بریانی پر پابندی۔ انڈیا جنگل سے 52 کلو سونا اور 15 کروڑ کیش برآمد۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے بھوپال میں انکم ٹیکس IT ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی۔ اس دوران بھاری مقدار میں سونا اور رقم برآمد کر لی گئی۔ بین الاقوامی خبر ادارے کے مطابق جنگل میں کھڑی ایک کار سے 52 کلو سونا، 15 کروڑ روپے نقد رقم برآمد کر لی۔ انڈیا بھوپال بھارت میں گیس ٹینکر دھماکے سے پھٹ گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ آگ کی زد میں آنے والے شخص کو لوگوں نے ویڈیو بناتے رہے۔ گیس ٹینکر دھماکے میں جلنے والے 2 کلومیٹر چل کر مدد مانگتا رہا، لوگ ویڈیو بناتے رہے۔ انڈیا کوئی نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے اب تک پہنچائیں، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔